اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کے آل پاک پر اور اصحاب منتجبین پر۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم اللہ رب العزت کی اس عظیم صفت کا ذکر کریں گے اور اس صفت کی خصوصیات کا تذکرہ کریں گے، اور وہ صفت اللہ رب العزت کی سخاوت کی صفت۔ سخاوت کیا ہے اور یہ کتنی بہترین صفت ہے، اور اس بارے میں اللہ رب العزت نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر اس حوالے سے کیا فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، السخی قریب من اللہ وقریب من الجنہ وقریب الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سخی آدمی بہشت کے قریب ہوتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور ساتھ ہی اپنی سخاوت کی وجہ سے انسانوں کے بھی قریب ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی صفت ہے جو اس انسان میں یہ صفت پائی جاتی ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دو اخلاق ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، ان میں ایک سخاوت ہے اور دوسرا حسن اخلاق۔ ناظرین کرام، اس صفت کو انسان اپنے اندر پیدا کرے کہ اپنے دل کو وسیع کرے، فراخ دلی کا جو ہے اظہار کرے، اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھے، چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہوں، چاہے وہ مال کے ذریعے سے ہوں، اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو جو مشکلات میں ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی مدد کرے۔ اگر وہ مال کے ذریعے نہیں کر سکتا ہے تو اپنے زبان کے ذریعے سے ان کی داد رسی کرے۔ ناظرین کرام، یہ صفت یقیناً انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، اولیاء کرام کی صفت ہے، اور یہ صفت جس میں بھی پائی جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بہت بڑا نام، اور جب بھی سخاوت کی بات آتی ہے تو انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام کی صفت تو موجود ہے، لیکن ایک ایسے انسان کا ذکر آتا ہے کہ جو سخاوت کی وجہ سے اس قدر معروف تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن اپنی سخاوت کی وجہ سے اس قدر معروف تھے کہ جن کا نام جب سخاوت کا لفظ آتا ہے تو ان کا نام آتا ہے، اور وہ ہے حاتم طائی۔ طائی قبیلے کے سردار تھے، ان کی سخاوت کا چرچا ہر طرف تھا، اور آج بھی سخاوت کا نام لے کر اسی کا نام حاتم طائی کا نام آتا ہے۔ یقیناً ایک اچھی صفت کے مالک تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنگ میں حاتم طائی کی بیٹی قیدی ہو کر آئی، اور جب پتہ چلا کہ حاتم طائی کی بیٹی آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اس نے کہا کہ میرا بابا دنیا میں لوگوں کی مدد کرتا تھا، ضرورت مندوں کی خدمت کرتا تھا، ان کو کھلاتا پلاتا تھا، اور مجبوروں کو بالخصوص قیدیوں کو رہا کرتا تھا۔ یہ باتیں سن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس حاتم طائی کی بیٹی کو آزاد کیا جائے، ان کے بابا کی صفت کی وجہ سے۔ یعنی یہ صحابہ کرام نے کہا وہ تو کافر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ صفت ہی ایسی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ملتا ہے کہ وہ جاہل سخی اور کنجوس عابد کا مقابلہ کریں تو اللہ کو وہ جاہل سخی پسند ہے، اس مقابلے میں کہ کنجوس عابد ہے، عبادت گزار ہے، لیکن اس کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی ہے بلکہ وہ کنجوس ہے، تو اللہ کو وہ جاہل سخاوت رکھنے والا انسان پسند ہے۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے بہت سارے واقعات مختلف کتابوں میں ذکر ہوئے ہیں۔ خود حاتم طائی کا ایک واقعہ آپ کے سماعتوں کا نظر کر رہا ہوں۔ یمن کا بادشاہ بھی بڑا نام رکھتا تھا سخاوت میں، بڑا چرچا تھا اس کا،
اپنے رعایا کے ساتھ بہت ہی شفقت و محبت کے ساتھ ان کے لیے انعام و اکرام کا اعلان کرتا رہتا تھا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا۔ لیکن اس کے اندر ایک خامی تھی، وہ خامی کیا تھی کہ اس کے اندر حسد تھا حاتم طائی سے۔ اس کی سخاوت کا ذکر سنتا تھا تو اس کے اندر ایک حسد پیدا ہوتا تھا۔ ایک دن اس نے پورے شہر والوں کے لیے دعوت کا انتظام کیا اور بہترین کھانوں کا انتظام کیا۔ لوگ آئے، کھانا کھاتے رہے، اس کے بعد انعام و اکرام کا بھی لوگوں کو انعام و اکرام بھی دیا۔ وہاں پر ایک شخص نے مذاقاً ذکر کیا حاتم طائی کا اور ان کی سخاوت کا، اور لوگوں نے بھی تائید کیا، ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ یہ بات ان کو پھر دل میں لگی حسد کی وجہ سے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جب تک حاتم طائی زندہ ہے تب تک اس کو کوئی نہیں بھولے گا۔ اس نے فیصلہ کیا اور اپنے ایک خاص سپاہی کو، ایک خاص آدمی کو، جو ان کا خاص آدمی تھا، اس کو بلا کر کہا کہ مجھے حاتم طائی کا سر چاہیے۔ اس شخص نے منظور کیا اس بات کو اور اعلان بھی کیا کہ میں بہت سارے انعامات اور اکرامات سے آپ کو نوازوں گا۔ یہ شخص جس کا نام عادل تھا، یہ چلا کئی دنوں کا سفر کر کے حاتم طائی کے اس شہر میں پہنچا۔ جب وہ شہر میں داخل ہوا تو ایک جوان سے ملاقات ہوئی اور جوان نے دیکھا کہ یہ مسافر ہے، تھکا ہارا آیا ہے۔ اس جوان نے کہا کہ اگر آپ مجھے آج رات خدمت کا موقع دیں، میں آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ چلیں۔ یقیناً تھکا ہوا تھا، نے کہا بالکل، اور یہ اسی شہر کا رہنے والا ہے، شاید میری مدد کرے اس حوالے سے۔ اس جوان کے ساتھ گھر میں جاتا ہے، خاطر مدارت کرتا ہے، اور صبح جب ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ اب مجھے اجازت دیجیے، میں جانا چاہ رہا ہوں، بہت خاص اور اہم ترین کام سے آیا ہوں۔ حاتم طائی کہتے ہیں کہ مجھے 2-4 دن کی اور اگر یہ خدمت کا موقع دیں، مہمان نوازی کا موقع دیں۔ کہا نہیں، میں بہت اہم کام کے لیے آیا ہوں اور مجھے جانا ہے۔ تو اس جوان نے اس مسافر سے، اس عادل سے، جو بادشاہ کا سپاہی تھا، جو آیا تھا حاتم طائی کو قتل کرنے کے لیے، تو جوان نے، میزبان نے جب یہ کہا تو اس نے کہا کہ بہت اہم کام۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں وہ اہم کام کیا ہے، شاید میں آپ کی اس میں مدد کروں۔ اچھا، یہ بھی چاہتا تھا کہ شہر کا کوئی آدمی مجھے ملے ایسا کہ جو میری مدد کرے ان تک پہنچنے کے لیے۔ لہٰذا اس نے وہ ذکر کیا، کہا کہ ایک راز ہے، بہت بڑا راز ہے، اگر یہ راز فاش ہو جائے تو میں اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ جوان نے کہا، وہ قابل اعتماد بھی تھا، ان کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ بھی کیا تھا، انتظام بھی سب بہت اچھا تھا، تو اس نے کہا کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اگر آپ مجھے بتائیں گے تو شاید میں آپ کی مدد کروں۔ تو اس نے اپنے راز کو بیان کیا، یعنی اپنے بادشاہ کے قتل کے اس منصوبے کو ذکر کیا اور حاتم طائی کے سر کو لانے کے حوالے سے کہا کہ اس لیے میں اس مقصد سے آیا ہوں، آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ اتنے میں جب یہ جملہ سنا تو اس جوان نے، جو میزبان تھا اس کا، اس نے کہا کہ اپنی تلوار کو اس کے ہاتھ میں دیا۔ جوان نے تلوار کو اس عادل کے ہاتھ میں دیا۔ یہاں پر ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، پروگرام امید نجات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے سخاوت۔ سخاوت جیسی صفت جب انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ اور اس سے بریک سے پہلے ہم ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور واقعہ اس مقام تک پہنچا تھا کہ اس جوان نے، جو میزبان تھا، اس شخص کو، جو عادل نام کا شخص تھا، جو بادشاہ کی طرف سے آیا تھا حاتم طائی کے سر کو قلم کر کے لے جانے کے لیے، جوان جو میزبان تھا اس نے اپنی تلوار سامنے رکھی اور سر جھکایا۔ اس نے کہا میں نے آپ کو اپنے مقصد کا بیان کر دیا ہے کہ مجھے حاتم طائی کا سر چاہیے، اور آپ میرے سامنے اپنا سر کیوں جھکا رہے ہیں؟ اس وقت مسکرا کے وہ جوان کہتا ہے کہ جلدی کرو، میں ہی حاتم طائی ہوں، آپ کے بادشاہ کو میرا سر چاہیے، میرا سر حاضر ہے، آپ میرا سر قلم کریں اس سے پہلے کہ میرے گھر والے بیدار ہو جائیں، ان کو پتہ چل جائے، وہ شور و شرابہ ہوگا، وہ آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے، جلدی سے میرا سر قلم کر دیں اور اپنے بادشاہ کو پیش کر دیں۔ جب یہ سنا تو انتہائی وہ عادل جو ہے اس رویے کو اور اس سلوک کو دیکھ کر حیران ہوا کہ جس نے میرے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ، اتنا اچھا سلوک کیا، اور یہاں تک کہ اپنا سر دینے کے لیے تیار ہے، یعنی اس سے بڑا سخی کیا ہو سکتا ہے؟
کہا کہ ناممکن ہے کہ میں آپ جیسے انسان کا سر قلم کروں کہ جس نے میرے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا، میری مہمان نوازی کی، خاطر مدارت کی، اور یہاں تک کہ اپنا سر پیش کر رہا ہے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اور واپس پلٹ کے جب بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے دیکھا کہ وہ خالی ہاتھ آیا ہے۔ کہا کہ عادل تجھے کیا ہو گیا؟ تم بہت شاطر تھے، بہت عقل مند تھے، شاید اس نے تمہیں بیوقوف بنایا، تم ناکام آ گئے ہو۔ کہا کہ جان کی امان، اور کہا کہ اگر ممکن ہے کہ میں واقعہ سنا دوں آپ کے سامنے، اس کے بعد اگر آپ مجھے قتل بھی کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے مجھے قتل کر دیں، لیکن پہلے میرا واقعہ سنیں کیا ہوا میرے ساتھ۔ اس نے پورا واقعہ سنایا کہ میں اس طرح گیا، وہ جوان نے مجھے اپنے گھر میں رکھا اور میرے لیے خاطر مدارت کی۔ جب میں نے اس واقعے کا ذکر کیا، میں اس کام کے لیے آیا ہوں، تو اپنا سر پیش کیا، اور وہی حاتم طائی تھا جو میرے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کر رہا تھا۔ ایک بار اس بادشاہ کے دل میں جو اس وقت حسد، اس کے لیے پہلے حسد کی وجہ سے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اب یہ سمجھا کہ یہ لوگ کیوں حاتم طائی کو اتنا چاہتے ہیں، اور اس کے دل سے وہ حسد ختم ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہ تو ایک اس ایسے شخص کا تذکرہ ہے کہ جو خود اسلام میں نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن ایک ایسی صفت جو خدائی صفت ہے، انبیاء کی صفت ہے، اس نے اپنے اندر پیدا کیا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے ذکر ہوا اور آپ کی تعریفیں ہوئیں۔ ناظرین کرام، اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی طرف دیکھیں، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھیں، تو قرآن میں بھی ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے اسی سخاوت کے عنوان سے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در المنثور میں ایک واقعہ نقل کیا ہے قرآن مجید کو، سورہ انسان، سورہ دہر جسے کہتے ہیں، اس میں ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس آیت کی ذیل میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے، یعنی مولائے کائنات نے اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ان کے فرزندان جب بیمار ہوئے تھے تو انہوں نے منت مانی تھی خدا کی بارگاہ۔ قرآن نے پھر آگے آیت بتا نظری وَيَخَافُونَ، کہ جو اپنے نظر کو پورا کرتے ہیں، یعنی نظر کیا مانی تھی کہ یہ حسنین کریمین جو ہیں وہ سلامت صحیح صحت یاب ہوں گے تو ہم روزے رکھیں گے 3 دن کے، اور اس نظر کے بعد جب یہ صحت یاب ہوئے تو روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ رسالت میں آپ کے گھر والے ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے نواسے ہیں، ان کے داماد ہیں۔ پہلے دن روزہ رکھا اور سحری میں پانی پیا، اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کچھ انتظام اتنا ہوا کہ صرف روٹیاں بن سکیں۔ 5 روٹیاں گھر کے اندر سب نے روزہ رکھا، حسن حسین نے بھی روزہ رکھا، علی مرتضیٰ نے بھی روزہ رکھا، فاطمہ زہرا نے بھی روزہ رکھا، اور ان کی کنیز فضہ نے بھی روزہ رکھا۔ 5 افراد ہیں، 5 نے روزہ رکھا، اور 5 روٹیاں تیار ہوئیں۔ افطاری کا وقت ہوا، اور جب افطاری کے لیے دسترخوان بچھا اور روٹی سامنے آ گئی، اتنے میں ابھی کھانے والے تھے تو آواز آئی دروازے میں کہ کوئی ہے مجھے کھانا کھلانے والا، میں بڑا بھوکا ہوں۔ کوئی مسکین آیا تھا دروازے میں، مسکین نے آواز دی کوئی ہے کھانا کھلانے والا، کھانا کھلانے والا۔ ہمیں کسی کا نام نہیں لیا تھا، آگے بڑھ کے ہر کسی نے سخاوت کا اظہار کیا، کوئی 1 روٹی بھی دے دیتا تو کافی تھا۔ مولا علی روٹی دیتے یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ روٹی دیتی، لیکن یہاں تو چونکہ اس نے نام کسی کا نہیں لیا تھا، لہٰذا ہر ایک سخاوت کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ گھرانہ ہی سخاوت والا گھرانہ ہے۔ اس کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس کے گھرانے والے اتنی سخاوت رکھتے ہیں کہ قرآن نے ان کا تذکرہ کیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کو اس طرح نقل فرمایا کہ وہ روٹیاں ایک سے بڑھ کے ایک، 5 افراد نے روٹیاں اس مسکین کو دے دیں، اور بھوک ایسی ہی رہی۔ پھر دوبارہ روزہ رکھا پانی میں، پانی سے انہوں نے سحری میں، اس کے بعد جب دوبارہ افطار کا وقت آیا پھر 5 روٹیاں تیار ہوئیں، اور آج ایک یتیم آواز دے رہا تھا کہ میں یتیم ہوں، میں بھوکا ہوں۔ یہ 5 نے دوبارہ روٹی اللہ کی راہ میں اس فقیر کو، اس یتیم کو عطا فرمائی۔ اور تیسرے دن بھی یہی حال ہوا کہ روٹیاں تیار، افطاری کے ٹائم ایک اسیر آتا ہے۔ اسیر سے مراد قیدی، اس زمانے میں قیدی ایسے نہیں ہوتے تھے جس جیل میں بند ہو تو وہ قیدی کہاں سے آتا۔ اس زمانے میں وطن جو ہے
سے باہر نکالا جاتا تھا، وطن بدر کر دیا جاتا تھا، وہ قیدی کہلاتے تھے، وہ اپنے وطن سے نکال دیے جاتے تھے، ان کو قیدی کہا جاتا، اسیر۔ کہا کہ میں اسیر ہوں، مجھے کھانا چاہیے، میں بھوکا ہوں، اور یہ 5 روٹیاں پھر دیکھے۔ حال یہ ہے کہ اب اس قدر ضعف آ چکا ہے کہ نڈال ہو چکے ہیں۔ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ انتہائی نقاہت اور انتہائی ضعف کے عالم میں بچوں کو اور اپنی دختر کو دیکھا، اور اس عالم میں پوچھا کہ کیا ہوا، کہ وہ ذکر کیا کہ ایسا ہوا۔ گھر میں فاقہ کشی ہوئی، وہ جو روٹیاں بنتی تھی وہ یتیم کو، اسیر کو، مسکین کو عطا کیا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس منظر کو دیکھا وہی نازل ہوئی، اور قرآن کی یہ آیت کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور آگے جا کے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، یعنی یہ سب کچھ دے تو رہے ہیں لیکن اس کے بدلے میں لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا، اس فقیر سے، یتیم سے، مسکین سے یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرے، لا نرید منکم جزاء ولا شکر، اس سے کوئی شکریہ کا طلب نہیں کر رہے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، بلکہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں پروردگار کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ان کے اندر وہ سخاوت ہے، اپنے سخاوت کے اظہار کر رہے ہیں۔ اور قرآن نے ان آیات کو نازل فرما کے ان کی سخاوت کا تذکرہ فرمایا کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ صفت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر سخاوت جیسی صفت کو اپنائیں، سخاوت جیسی صفت پیدا کریں، رحم دلی ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہمارے اندر فراخ دلی ہونی چاہیے، ہم خیر جو نا لوگوں میں خرچ کریں، غریبوں میں خرچ کریں، مسکین کو دیکھیں، کسی ضرورت مند کو دیکھیں تو ہاتھ نہ روکیں کہ میرا کیا بنے گا، اگر میں اس کو پیسے دوں گا تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے۔ نہیں، وہ کم نہیں ہوں گے بلکہ ظاہری طور پہ تو کم نظر آئیں گے۔ جس طرح زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمارے پاس پیسے کم ہوتے ہیں دیکھنے میں، لیکن زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ نشوونما پانا، بڑھ جانا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرماتا ہے کہ کچھ پیسے آپ نے اللہ کی راہ میں دیے، اس کے بدلے میں آپ کو بہت کچھ ملتا ہے۔ ناظرین کرام، اس صفت کو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے تاکہ اللہ کے محبوب بن جائے۔ ناظرین کرام، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔